اللهم صل على سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلوا عليه والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ تمام مسلمان بھائیوں سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور یہ ہمارا اسلامی چینل ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حق اور سچ ہی بیان کریں، اور آپ یہ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے ہم سب ہدایت کے راستے پہ چلیں گے۔ جب تک ہم کو ہدایت ہی سمجھ نہیں آئے گی، ہم کو صحیح بات ہی سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم کیسے سیدھے راستے پہ چلیں گے؟ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا سماعت فرمائیں، پوری دیکھیں، اور خود بھی عمل کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی شیئر کیا کریں۔ اور سب سے پہلی بات کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیا کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ہوگا اس کو بھی دبا دیا کریں، کیونکہ اس سے ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں معاملات، لین دین، خرید و فروخت کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یشترون، بے شک الذین جو یشترون خرید و فروخت کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران شیخین وغیرہ سے روایت ہے جس میں اشعث کہتے ہیں کہ ایک یہودی اور میرے درمیان ایک مشترکہ زمین تھی، اس نے اس زمین کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کیا، میں یہ جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہی مسلمان آپس میں جھگڑ پڑیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں مسلمان اس کے اوپر اپنا سر خم کر دیں، آگے چون چاں کرنے کی بھی ہی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اپنے الجھے ہوئے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں اور ان سے ہی فیصلہ کرائیں۔ آج کے دور میں ہم ان کے پاس کیسے لے کے جائیں گے، ان سے کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ آج کے دور میں اللہ کا فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے علماء حضرات اور جو قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں ترجمانی کر رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو ہم ان کے پاس جائیں، ان کو اپنا مسئلہ مسائل بتائیں، اپنی الجھنیں بتائیں کہ ہم میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ وہ جو بتا دیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو وہ سنیں اور ان سے فیصلہ کروائیں، کہ ان سے پوچھیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کیا حکم ہے۔ جب سنیں اور اس کو قبول کریں اور اسی فیصلے پہ اپنا سر خم کر دیں، کیونکہ ہر انسان میں اپنی بھی عقل ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو عقل مند انسان کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ان کو ایک نقطہ مل جائے تو لفظ خود بن جاتا ہے۔ تو کچھ اپنا عقل استعمال کریں، کچھ اس علماء سے مشورہ کریں، ان سے فیصلہ لیں، تو پھر جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو اس پر سر خم کر دیں، اپنی پیشانی بھی ٹیڑھی نہ کریں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرا محبوب حکم فرما دیں اس کے آگے اپنی پیشانی پر بھی بال نہ لیں، منہ بنا لیں، یا ایسے بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ نافرمانی میں آتا ہے۔ سنیں اور عمل کریں بس۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، تو یہ جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔
پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس زمین کے بارے میں؟ مسلمان نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ زمین میری ہے۔ تو مسلمان نے کہا اے اللہ کے رسول، اس طرح تو وہ میرا مال لے جائے گا، کیونکہ جس میں ایمان ہی نہیں ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ قسم کھانے سے تو نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتا، وہ قسم سے کیسے ڈرے گا؟ وہ مسلمانوں کو قسم کے لیے قسم ہی سے جھانسا دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ، ہندو، کافر، ان کو پتا ہوتا ہے کہ مسلمان قسم سے کچھ بات مان جائے گا، تو جب مسلمان کے آگے وہ قسم کھاتا ہے تو مسلمان کہتا ہے کہ میرے رب کی قسم کھا رہا ہے، میرے نبی کی قسم کھا رہا ہے، یا قرآن پاک کی قسم کھا رہا ہے، یا میرے دین کی قسم کھا رہا ہے، یا میرے کلمہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے جو کہہ دیا میں مان گیا، لیکن وہ تو اس لیے قسم کھاتا ہے کہ یہ میری بات پہ یقین کر لیں گے۔ تو اسی لیے وہ مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہودی تو قسم کھا رہا ہے اس زمین کے بارے، تو یہ تو اسی طرح یہ سارا مال لے جائے گا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ بخاری نے عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کی ہے کہ ایک شخص کچھ سامان تجارت بازار میں لے آیا اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا مجھے اس مال پر اتنی قیمت مل رہی ہے تاکہ کوئی مسلمان ہو مال اس قیمت پر خرید لے، حالانکہ اس مال کی اتنی قیمت کسی نے بھی نہ لگائی تھی۔ اس پر آیت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، کیونکہ یہ ایمان ہوتا ہے نا، لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ میں یہ کتاب بیچ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ اس کتاب کے مجھے 1500 مل رہے تھے، میں نے نہیں دی، تو اگلے بندے کو اعتماد آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے کہ اس نے قسم کھا کے کہا ہے کہ اس کتاب کی مجھے 1500 مل رہے تھے، میں نے نہیں دی، تو اگلا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار جو 1500 روپے میں کتاب اس نے نہیں دی تو مجھے چاہیے 1600 روپے میں خرید لوں، ٹھیک ہے جی میں 1600 روپے میں خرید لوں۔ لیکن جب وہ خرید لیتا ہے تو آگے جاتا ہے اس کا 1000 قیمت لگتی ہے، 1200 لگتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لگتی، تو وہ بندہ پریشان ہوتا ہے یار اس نے تو قسم کھائی تھی کہ اس کا تو 1600 روپے ریٹ لگ گیا، تو یار اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن اس کو تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے بھی دے دے گا، لیکن جس نے قسم کھا کر یہ کتاب بیچی اللہ تعالیٰ اس کے مال رزق میں برکت اٹھا لے گا، اور ایسی نحوست آئے گی کہ اس کا وہ جو بیچا ہوا مال کا پیسہ ہوگا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، کسی بیماری میں لگ جائے گا، کسی پریشانی کا سبب بن جائے گا، وہ اس کا پیسہ جو ہوگا اس کو سکون نہیں آئے گا اس سے۔ اسی لیے کہ ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آج کل کے دور میں ہر بندہ قسم کا آسرا لے کے بیٹھا ہے، اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب قسم کے لیے بنی ہے، یار اس کا حکم تو ہم مانتے نہیں، اس کا فرمان تو ہم مانتے نہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں، ہم حدیث پڑھتے نہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں، تو یہ چیزیں ہماری قسم کے لیے رہ گئی ہیں۔ آج کل کے دور میں ہر بندہ قسم کے آسرے پہ لگا ہوا ہے، ہر بات پہ قسم ہے میں نے پیسے دیے ہیں، قسم ہے میں نے ادھر سے اتنے کی چیز لی ہے، قسم ہے میں نے یہ کیا ہے، قسم ہے میں نے یہ کیا ہے۔ زندگی کا جو انہوں نے معمول بنایا ہوا ہے روزانہ کا کہ ہر بات کے ساتھ قسم کھانی ہے، ہر بات کے ساتھ قسم کھانی ہے۔ تو یار پہلے یہ تو دیکھو آپ کے اندر ایمان کا سودا کتنا ہے، ایمان کے ساتھ معاملات کتنے ہیں، تو آپ کے اندر کتنی نیکیاں ہیں، بار 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 آپ قسمیں کھا کھا کر وہ ایمان اپنا بیچ رہے ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ بھی ناراض اور اس کا رسول بھی ناراض۔ اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا کہ قسمیں نہ کھاؤ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ قسمیں نہ کھاؤ۔ قسم سے مال تو بچ جاتا ہے لیکن پریشانیاں آتی ہیں،
नहुसत आती है, बेबरकती आती है, उस माल की कीमत में बरकत नहीं रहती, वो किसी बीमारी में लग जाता है, किसी परेशानी में लग जाता है, तो खुदारा ऐसा ना किया करें। अपना माल बेचें, माल भी बिक जाएगा, ईमान को हाजिर और नाजिर रख कर अपना सौदा बेचा करें। किसी के आगे कसम ना खाएं, उनको ये बता दें कि ये इतने की चीज है, मैंने इतने की बेचनी है, कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। उसका दिल माने तो ले जाए, दिल ना माने तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और कहीं से रिज़्क़ दे देगा। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि इन दोनों हदीसों में कोई तजाद नहीं, बल्कि इनमें ये इहतमाल है कि ये आयत इन दोनों के बारे में नाज़िल हुई, इन दोनों के बारे में नाज़िल हुई होगी। मुसलमान और यहूदी के जो मामला ज़मीन का था, इसी बारे में ही नाज़िल हुई होगी। इब्न जरीर ने अकरमा से रिवायत की है कि ये आयत हुया बिन अख्तब और काब बिन अशरफ वगैरह यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई, जिन्होंने तौरात में नाज़िल शुदा अमर को छुपाया और उसमें रद्द बदल किया और फिर हलफ उठाकर कहा कि यही अल्लाह की तरफ से है। तो ये उन्होंने भी थोड़ी कीमत में ये अल्लाह ताला के फरमान को बेचा है, अपने ईमान को बेचा है, तो अल्लाह ताला ने उनका हशर भी बहुत बुरा किया और उनके लिए भी ठिकाना जहन्नम है। क्योंकि अल्लाह ताला का जो हुक्म था उसको उन्होंने चेंज किया अपनी मर्जी का। जैसे किसी बड़े बंदे ने, किसी अमीर बंदे ने जुर्म किया, जैसे कोई गलत काम किया, झूठ बोला, चोरी की, तो उस टाइम जो भी पादरी थे या जो भी उस टाइम उलमा तौरात के, ज़बूर के, इंजील के, उनको पादरी कहते थे, तो उन्होंने अगले बंदे के हिसाब से देख के कि ये चौधरी साहब आ गए हैं, इनसे गलती तो हो गई है, अब हम इसको कैसे बचाना है, उन्होंने अंदर से वो आयत निकाल के अपनी मर्जी की देख के तो उनका फैसला कर देते थे कि ठीक है चौधरी साहब, मलिक साहब, फला फला, आपने ये काम किया है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, आपको माफी है, कोई बात नहीं, आइंदा से एहतियात करना। वो पैसे ले लेते थे उनसे और उनकी मर्जी की आयत बना देते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी आयतों को थोड़ी कीमत में ना बेचो। जो अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत में बेचता है उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है और आखिरत भी तबाह हो जाती है। इसीलिए हक और सच उलमा को भी चाहिए, हक और सच बयान करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं दूसरी बार कह रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो पूरा देखा करें, पूरी देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी, और जो भी वीडियो आप देखें उसको सब्सक्राइब कर लिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें, क्योंकि अगली वीडियो भी हमारी आपको मिलेगी। आप ये काम ना करेंगे तो हमारी कोई भी अगली कुरान और हदीस की बात आपसे रह जाएगी, आपको हमारी मुकम्मल बात समझ नहीं आएगी। तो मेहरबानी क्या करें, अल्लाह करीम आपको और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।